غور کیجئے کہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ پلاننگز بہت بڑی ہیں، ارادے بہت ہیں، 5 سال بعد یہ کروں گا، اسی طرح کام چلتا رہا تو 10 سال بعد بڑا گھر بنا لوں گا، پھر 15 سال بعد ایک اور فیکٹری بھی لگا لوں گا، اگلے 2 سال بعد کا یہ پلان ہے، بڑی پلاننگز ہیں۔ مگر شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ آج رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ آج رات قبرستان جایا جاتا ہے، ایک سنت یہ بھی ہے، اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، اچھا کدھر رہ رہے ہو آج کل، اچھا وہ والے ایریا میں کتنے کا لیا گھر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر الامان والافیس، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی تیری آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی؟ سنو آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیت الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یہ کئی بار روایت سنی ہوگی، میں نے بھی کئی بار سنی، مگر سچ بتاؤں اس بار میں نے اس پر ذرا سا غور کیا کہ واقعی ایسا تو ہے کہ مرنا ہے اور تیاری پہلے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج کہاں ہوں گے، کل کہاں ہوں گے، لیکن یہ جو جملے ہیں نا، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، بڑے دل کو چھونے والے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے ذرا، مثال کے طور پہ کسی کے کفن کا کاروبار ہے، ہوتا ہے، کفن صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کفن کا کام کرنے والے نے جس کا کفن ریڈی کیا وہ تو مرا نہیں ہے نا، وہ تو بازار میں گھوم رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ہو جس کا کفن آج دھلا ہوگا، کیونکہ کفن پہلے ریڈی ہوتا ہے، مردہ بعد میں آتا ہے، اور پھر بازار میں فون جاتا ہے یار جلدی سے کفن لانا، کسی کا انتقال ہو گیا۔ اٹ مینز کہ ہمارا کفن پہلے ہی تیار ہے۔ ہو سکتا ہے آج تیار ہو گیا ہے اور کل میں نے وہ پہننا ہے۔ میں بازار میں اپنے مہنگے کپڑے سلوا رہا ہوں، میں مہنگی جناب گارمنٹس آفس پر جا کر، گارمنٹ کی دکانوں پر جا کر شادی کی تیاری میں لباس خرید رہا ہوں۔ ارے کئی لوگ تو رمضان آتا نہیں ہے عید کے لباس ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کی تیاری نہیں، رمضان میں رہ کر عید کی تیاری کرنی ہے، رمضان میں کھانے پینے اور طرح طرح کی آئٹم کی خریداری کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہمارے اسلاف مغفرت کی تیاری کرتے، جنت کی تیاری کرتے، اور ہم ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کی زینت، الامان والافیس۔ اے عید کے کپڑے سلوانے والوں، اے شادی برات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ میچنگ کا سوٹ چاہیے، یہ میچنگ کے بٹن چاہیے، اس میچنگ کی جناب شرٹ ہو، اس میچنگ کی جناب شلوار ہو۔ سنو، کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں ہو گیا؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی جاؤ قبرستان، میانی قبرستان یا جو بھی آپ کے یہاں قبرستان ہے نا، مرکز الاولیاء لاہور میں، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قبر خود رہی ہوگی، لیکن جو قبر آج خود رہی ہے اس میں مردہ، اس کے لیے بندہ زندہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان رابطہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہاں 2 قبریں خود ہی بھی تیار ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں اس مردے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ میں سے کسی کے لیے قبر تیار ہو چکی ہوگی، تھوڑی دیر بعد باری ہے جانے کی، مگر مست ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے، مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔